بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان میں تقدیر لکھی جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھو، لوگ آپ کی اولاد کے نصیب پر رشک کریں گے۔ ناظرین، شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس مہینے یہ لکھا جاتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا آئے گا، کس کو رزق میں وسعت ملے گی، کس کی اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا اور کون سی آزمائش کس کے حصے میں آئے گی۔ شعبان کی راتوں میں اللہ پاک بندوں کے مقدر لکھتے ہیں اور آنے والے وقت کا پورا نظام طے فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو نصیب بدلنے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تقدیر بہتر ہو، بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے، تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ شعبان کے مہینے میں اپنی اولاد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت شروع کریں، تاکہ جب وہ بابرکت رات آئے جس میں فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، ایسا فیصلہ جو آپ کے گھر میں خیر، برکت اور سکون اور کامیابی لے آئے، ایسا فیصلہ جسے دیکھ کر لوگ آپ کے اور آپ کی اولاد کے نصیب پر رشک کریں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ طے فرماتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ ناظرین، ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کریں، تاکہ کل آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ اپنی اولاد کے نصیب کے لیے آج ہی اللہ سے مانگ لیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی اولاد کسی انسان کی محتاج نہ ہو، کیونکہ محتاجی ایسی چیز ہے جو انسان کے پیچھے دھکیل دیتی ہے، عزت کو پاؤں تلے رون دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے۔ ناظرین، ہمیشہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو نصیب بدل دیتی ہے، وہی ذات ہے جو ایک فیصلے سے زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمت سے وہ موقع ہے جس میں آپ اپنے اور اپنی اولاد کے مقدر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ برکت صورت ہے جس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ بندے کے بد نصیب کھول دیتے ہیں، اس کے مقدر میں عزت، کامیابیاں اور خوشیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو شخص اس صورت کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے مشکل فیصلوں کو آسان فرما دیتے ہیں، مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر اور محبت ڈال دیتے ہیں، آزمائشوں کے بعد کامیابی، تنگی کے بعد وسعت اور بے قدری کے بعد عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی محرومی میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کرتا، خصوصاً اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس صورت کی تلاوت کریں تو اللہ پاک اولاد کے نصیب میں ترقی، عزت، حلال رزق اور کامیابی مستقبل لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سورہ یوسف علیہ السلام، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں صبر کے بعد عزت، قید کے بعد بادشاہت اور آزمائش کے بعد کامیابی کا واضح پیغام ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ شعبان کے مہینے میں اپنی اولاد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک کر پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یوسف مکمل تلاوت کریں، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنی اولاد کی عزت، کامیابی، خوشی نصیبی اور بہتر مستقبل کی دعا مانگیں۔ اس عمل کو کم از کم 11 دن تک جاری رکھیں اور دل میں پورا یقین رکھیں کہ اللہ پاک ایک فیصلے سے آپ کے اور آپ کی اولاد کے مقدر کو بدلنے پر قادر ہے۔ ناظرین، والدین اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس بابرکت صورت کی روزانہ ایک بار تلاوت کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ دشمن زیر ہوں گے، حسد کرنے والے خود پیچھے رہ جائیں گے اور اللہ پاک آپ اور آپ کی اولاد کے مقدر میں کامیابیاں، عزت اور سرخروئی لکھ دیں گے۔
ناظرین، اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ آزمائش وقتی ہوتی ہے اور اللہ کی مدد یقینی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دشمنوں نے حسد کی وجہ سے قید میں رکھا، مشکلات میں ڈالا، تنہا کر دیا، لیکن جب اللہ نے فیصلہ فرمایا تو وہی قید بادشاہت میں بدل گئی، وہی آزمائش عزت اور اقتدار بن گئی۔ اس لیے ناظرین، اس صورت کو صرف ایک عمل نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک بار اس کی تلاوت کیا کریں، اللہ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ یقین رکھیں کہ جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر بدلی، اسی طرح اللہ آپ اور آپ کی اولاد کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اس بابرکت عمل کو عام کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔